بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و جمال بھی دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی، یہاں ایک ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی اس پہ دل ہار گئی۔ کہنے لگی، زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا، تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا، اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا، اور دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، کیا محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ اوپر چھت کے کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور عتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کا طلبگار ہے، رات دن اسی حرص میں گزرے، تجھ پر آج ایک ایسی شام آئی ہے جو تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر دے گی تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عتاب کرتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا، میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا سی تکلیف بھی نہ آئے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو زمین پر رکھتا ہے۔ فرمایا، عابد یہاں سے سیدھا گر گیا، زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی، آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ آج رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا، اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ معلوم کیا خیالات دوڑائیں گے، خواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا، آگ ہے؟ جواب ملا، آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی، بہن تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہے بلکہ جلنے کو ہے۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس آئی اور کہنے لگی، تیرے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجہ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہذا تو اللہ رب العزت سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا، اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگا کہ میری بیوی کا تقاضا ہے اس کی باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بری ہوئی ایک تال نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا، اٹھ کر بیٹھ، جو کچھ تو مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی، جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ جگایا ہوتا تو اچھا تھا۔ میں خواب میں دیکھ رہی تھی سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی تھی جو یاقوت اور زبرجد وغیرہ سے بنی ہوئی تھی، مگر ان میں سوراخ تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کرسیاں کس کی ہے؟ جواب ملا، تیری خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا، یہ سوراخ کیسا ہے؟ جواب ملا، یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ تو میں نے کہا، میں نے کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشستگاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے واپسی کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور وہ تال واپس ہو گئی۔ جب انسان پہ آزمائشیں آتی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے، نہ کہ گلہ شکوہ کرے۔ دنیا میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں رہ جاتی ہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ دعائیں قیامت کے دن قبول ہوں گی، اور قیامت کے دن جب دعائیں قبول ہوں گی تو ہر بندہ حسرت کر رہا ہوگا، کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم پر کوئی بھی آزمائش آئے
تو اس پہ صبر کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔